اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ فرقان آیت نمبر 59 سے ہے جی۔ پچھلی آیت کا تسلسل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں چند خصوصیات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو حی ہے، لا یموت ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ پھر فرمایا وہی لائق تسبیح اور حمد ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ واقف ہے۔ پھر آگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مزید تعریف، اس کا تذکرہ آج کے سبق کا حصہ ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، تخلیق کیے ہیں اس نے آسمان، والارض، اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ اس آسمان اور زمین کے درمیان مخلوقات میں موجود ہے، جو تم جانتے ہو اور بہت سی چیزیں تم نہیں جانتے۔ بہت سی چیزیں تم سے پہلے اس دنیا میں تھیں، رب نے ناپید کر دیں۔ بہت سی ایسی ہیں کہ موجود ہیں لیکن ان کی خبر تمہیں نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں تخلیق کیا۔ کتنے دنوں میں جی؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اور ہم یہ سن آئے ہیں کس دن تخلیق نہیں ہوئی تھی؟ ہفتے والے، تبھی اس کو یوم السبت کہتے ہیں، کٹا ہوا دن، ٹھیک ہے۔ اس دن کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، باقی 6 دنوں میں اللہ نے کہا یہ سب کچھ تخلیق ہوا۔ اس کو تخلیق کرنے کے بعد ثم استویٰ، وہ بلند ہو گیا، تشریف لے گیا، علی الارض، علی العرش، عرش کے اوپر۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار پر عرش پر مستوی ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ کما حقہ، جیسے ان کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اس عرش پر موجود ہے۔ اس عرش کے نیچے جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور عرش کے اوپر جو ہے وہ خالق ہے جی، ٹھیک ہے۔ باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے جی۔ اچھا، الرحمن، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فاسأل، تو اے نبی آپ بھلے پوچھ لیں، بہی خبیرا، جو میرے بارے میں خبر رکھتے ہیں۔ کن سے پوچھ لیں جی؟ آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے تورات، زبور اور انجیل تھی، اور ان کے ماننے والے یہود و نصارہ مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا ایک شان نزول ہے جو بھی ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو شک ہے نا کہ رحمان کون ہے، وہ جا کر یہود و نصارہ سے پوچھ لیں کہ رحمان کون ہے، کس ذات، کس صفت کے متحمل شخصیت کو رحمان کہتے ہیں، جائیں ان سے پوچھ لیں۔ اب اگلی آیت سجدے کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان کی تعریف بتائیں گے کہ رحمان ہے کیا، یہ کیا معاملہ ہوا جس پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو کفار سے، قالوا، یہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، کون رحمان، کیسا رحمان؟ یہ اس کا شان نزول ابھی ہم سنیں گے۔ انسجد، کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تو ہمیں حکم دیتا رہے، ہم تیرے کہنے پر کس رحمان کو سجدہ کریں؟ بڑا توہین آمیز جملہ ہے جی، کہ اے محمد تو اگر ہمیں کہ اور اسی سجدہ کریے، جس طرح ہم لوگ بھی اکثر کہتے ہیں کہ تو وڈا آیا ماما بنیا، تو سانو کہنا ہے اسی تیری اسی منیے، ٹھیک ہے۔ یہی بدتمیزانہ جملہ انہوں نے بولا کہ کون سا رحمان، کیسا رحمان، تیرے کہنے پر ہم رحمان کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اللہ نے نفرت میں ان کو زیادہ کر دیا۔ اب شان نزول سن لیتے ہیں جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب رحمان کا لفظ اتارا تو مشرکین مکہ نہ رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے۔ یہی بات ہوئی جب صلح حدیبیہ ہوا اور آگ منگائے گئے، اور اس پر جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے
اور جو دیگر کفار تھے انہوں نے یہیں پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو کسی رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، یہ صاف کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ تک محدود کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں تک کریں جی۔ تو وہ اس میں تو اللہ نے کہا یہ رحمان کے نام سے بدک جانے والے ہیں، جن کسی کی چھیڑ ہوتی ہے نا، جس طرح آج بھی معاشرے میں ہم سمجھنے کے لیے کسی کو ایک نام سے پکاریں تو ایک دم وہ بھڑک جاتا ہے، تو کفار جو ہیں وہ رحمان کی صفت کی ذات سے بدک جانے والے، بھڑکنے والے لوگ تھے جی۔ اور ہماری اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کو رحمان مانتے ہیں، اسی کو ماننا ہے، اسی نے ہمارے گناہ معاف کرنے ہیں، اسی نے ہم پر رحم کرنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ فرق ہے جی۔ اچھا جی، یہ سجدے والی آیت ہے، ابھی سبق کے بعد سجدہ کریں گے جی۔ تبارک الذی، اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء، جس نے بنایا آسمانوں میں، بروجن، ڈھیر سارے برج، ڈھیر سارے راستے، ڈھیر سارے ستارے، جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے یہ اللہ نے تخلیق کیے ہیں۔ اور پھر وجعل، اس نے بنایا، فیہا، اس آسمان میں، سراجن، سورج کو چراغ کی مانند، وقمرن، اور قمر یعنی کہ چاند کو، منیرا، ایسا کہ وہ سورج سے روشنی ادھار لے کے چمکتا ہے جی۔ 1400 سال پہلے کوئی سائنس کا تعلق تھا؟ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ سورج چراغ ہے، چراغ کیا کرتا ہے جی؟ خود جلتا ہے، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ منیر کہتے ہیں اس روشنی کو ریفلیکٹ کرنے والی، جس طرح شیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ، آپ دیکھیں آج سائنس تخلیق، یقین جب سائنس بنی پتہ لگا کہ سورج کی روشنی ہے لیکن چاند کی روشنی، یہ سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے اور کیا کرتا ہے، جو چمکتا نظر آتا ہے نا، یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ سورج چراغ کی طرح چمکتا ہے، اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو چراغ اور چاند کو ادھار روشنی والا بنایا جی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ، جو رات کو بناتا ہے، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بناتا ہے، کیسے؟ خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ کیا ہے جی؟ چلتا ہی جا رہا ہے، سورج آسمانوں پر ہی ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر کیا ہوتا ہے جی؟ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، تو جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن والا ہوتا ہے، جب گھوم کے دوبارہ اس طرف آتی ہے تو جہاں پر روشنی نہیں پڑتی وہ رات ہے، اگلے دن وہ دن میں۔ یہ آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں کہہ دیا تھا کہ دن اور رات کو، اس کا مطلب ہے زمین کیا کرتی ہے؟ خود بھی گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ زمین خود بھی گھومتی ہے سورج کے گرد، ٹھیک ہے جی۔ آج سائنسیں پروف کر رہی ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم پیچھے سن کر آئے تھے بگ بینگ تھیوری، جس پر سائنسدان کو نوبل پرائز ملا تھا۔ تکاد السماوات کا، اللہ نے کہا تھا زمین اور آسمان ایک تھے، ہم نے ڈھڑل کر کے زمین کو آسمان سے الگ۔ اسی گورے نے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا۔ جب اس نے یہ انعام دیا تو پروفیسر نے کہا تو آج یہ بتا رہا ہے 1440 سال پہلے قرآن میں لکھا۔ اس کو بتایا، وہ حیران پریشان، یار اتنی بڑی تھیوری، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہم سارا سن کر آئے ہیں۔ اچھا جی، دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ لمن ارادہ، اس کے لیے جس کے لیے ارادہ ہو، ان یذکر، کہ وہ نصیحت پکڑے، ٹھیک ہے، او ارادہ شکورا، یا اس کا ارادہ ہو کہ وہ شکر گزار ہو۔ یہ نشانیاں جو ہیں نا اس کے لیے ہیں کہ جس کا ارادہ ان واقعات سے نصیحت پکڑنا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ 1424 سال پہلے زمین سے 10 فٹ نہیں اڑا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب آج کی سائنس نے چند 200 300 یا 400 سال پہلے بتایا۔ تو اللہ نے کہا یہ نشانیاں ہیں، اس سے ارادہ کرو، کیا یہ کہ نصیحت کی طرف آ جاؤ اور شکورا، اور شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے ظلم کا مثال کیا دیا تھا جی؟ شرک سے دیا تھا۔ یہاں پہ شکور سے مراد کیا ہے؟ کہ ظلم کو چھوڑ کر، یعنی شرک کو چھوڑ کر توحید کو اپنا لو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ کسی خود نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ کرتا ہے جی۔ اچھا جی، اگلی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ کے بندوں کی کیا ہیں؟ کچھ نشانیاں ہیں۔
اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائیں گے۔ ان میں سے ہم 2 کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس آیت کی تفسیر میں اماں عائشہ کا ایک قول ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا جواب دیا۔ اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو سکھائی، وہ سننے والی ہے جی۔ اللہ نے کہا وعباد الرحمن، اللہ کے یعنی رحمان کے بندے ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض جو زمین پر چلتے ہیں، ہونن آہستگی سے، تکبر کے ساتھ نہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی۔ دوسرا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، الجاہلون جاہل لوگوں سے، قالوا سلاما یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ السلام علیکم کہہ کر اس محفل سے کیا ہوتے ہیں جی، نکل جاتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، 2 صفات اللہ نے بتائی ہیں، ایک زمین پر ادب سے اور آہستگی سے چلنا، تکبر اور اکڑ کر نہیں چلنا۔ دوسرا جاہلوں سے جب مخاطب ہوں تو پھر وہ تو جاہل ہے، وہ تو بدتمیزی بھی کرے گا، گالیاں بھی دے گا، تو اس نے کیا کرنا ہے جی، سلام علیکم کہہ کر وہاں سے گزر جانا ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت میرے لیے بھی آج لمحہ فکری ہے جی، ہے نا ندیم بھائی؟ ٹھیک ہے جی، آج میرا بھی ایک جھگڑا ہو گیا تھا راستے میں، اور میں بھول گیا اور میں سخت ہو گیا۔ بعد میں دیکھیں اللہ کے شان کی، اس کا کرم کہ ہمیں وہ ایسے آیتیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آج معافی مانگنی ہے کہ مجھے وہ جاہل آدمی تھا، میں فضول میں الجھ پڑا اس سے، تو میرے لیے کیا حکم تھا کہ کیا کرنا تھا جی، سلام کہہ کر نکل۔ یار وہ جاہل، اسے پتہ نہیں ہے، میں کیا بحث میں پڑ گیا۔ اچھا جی، آخری والذین یبیتون یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں۔ یہ لفظ یبیتون یہ پیچھے بھی آیا ہے کفار کے لیے، کفار رات گزارتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سازشوں میں، اور یہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کی رات گزارنے کا عمل کیا پیش کیا ہے کہ موبائل اٹھاؤ اور فیس بک دیکھتے رہو 3 بجے تک، ہے جی، یوٹیوب دیکھتے رہو، جو ہی فجر کا ٹائم ہونے لگے تو ساتھ ہی سو جاؤ۔ نہیں، اللہ نے کہا والذین یبیتون یہ اللہ رحمان کے بندے رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدے کی حالت میں، وقیاما اور قیام کی حالت میں۔ مراد تہجد ہے، یا تہجد نہ بھی ہو تو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، ٹھیک ہے، وہ راتیں گزارتے ہیں۔ ہماری راتیں دیکھ لیں۔ اچھا جی، اگلی جو یہ آیت ہے اس پر ہم ختم کر کے وہ حدیث سنا دیتے ہیں۔ یہ دعا سکھلائی ہے جی، یہ دعا ذرا اللہ نے کہا کس کے لیے کہا ہے جی، رات کے وقت سجدے میں اور قیام میں۔ یہ دعا ایمان والوں کے لیے رب نے پسند فرمائی ہے، تبھی رب نے کیا کہا، عباد الرحمن رحمان کے بندے رات کو یہ دعائیں کرتے ہیں۔ میں اگر دیکھوں تو مجھے شرم آ جائے کہ شاید میں یہ دعا مانگے بغیر کبھی سویا ہی نہیں، مجھے مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ دعا سن لیں، والذین یقولون یہ رحمان کے بندے ہیں جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا دور کر دے ہم سے، عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، ان عذابہا بے شک جہنم کا عذاب، کان غراما یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے، یہ جس کو چمٹ جائے نا اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے جواب سوال میں نا اماں عائشہ نے جب یہ آیت سنی نا تو فرمایا اپنے خاوند سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول ان سے مراد زانی، شرابی، چور اور قاتل ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کی بیٹی، الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا زوجتی میری بیوی، نہیں کہا ابو بکر کی بیٹی، اس سے مراد ایمان والے لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی گناہ پر ان کی نیکیاں رب ضائع نہ کریں۔ ہم نیکی کر کے کن تکبروں کی ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اماں عائشہ کو کیا جواب دیا؟ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی، اس سے مراد زانی، شرابی، چور، ڈاکو نہیں ہیں،
ان سے مراد اللہ کے بندے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد رب کے آگے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ یہ ساری نیکیاں ہماری کہیں ضائع نہ ہو جائیں. اور یہ دعا پڑھنی ہے جی. آج ہم نے سبق کیا سیکھا؟ یہی ہم بات روکتے ہیں کہ ہم نے رات کے کسی پہر نہ اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے، اے اللہ. تبھی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ وہ جو ہے نا فرض پڑھ کے گھر چلے آتے تھے، وطر مسجد میں نہیں کبھی پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر جاتے تھے اور پھر گھر میں دیگر نماز اور وطر آخر میں پڑھتے تھے. معمول تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ فرض پڑھ لیں، باقی اگر 2 رکعت بھی نفل میسر آئیں تو اس کے بعد وطر پڑھنے کے بعد یا وطروں کے اندر بھی اس دعا کو معمول بنانا ہے کہ کیا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. ان عذابها کان غراما، اے اللہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اس کو ہم سے دور کر دے کہ یہ ہمیں چمٹ نہ جائے. جی ٹھیک ہے وطر میں اگلی بھی ہے پر وہ وقت بہت ہو گیا ہے، ٹائم کافی، وہ اس کو کل ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.